یہ جھوٹی کرامتیں، یہ جھوٹے قصے پیروں فقیروں کے نام پہ کہ مردے جاگتے ہیں، قبر میں ہیں۔ تاریخ مشائخ چشت میں ایک واقعہ لکھا ہوا، ایک مرید آیا حاجی امداد اللہ کی مرنے کے ٹائم پہ، اس کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا جی کیوں روتا ہے؟ کہا میرا ارادہ تھا کہ آپ سے کافی عرصے تک فیض پاؤں گا، آپ تو جانے کی تیاری میں لگتے ہو۔ کہا بے وقوف، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر مرتا نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ فقیر زندگی میں استنجا خود کرتا ہے، مرنے کے بعد دو بندوں سے کیوں کرواتا ہے؟ اس کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ زندگی والے کام کیوں بھول جاتا ہے؟ پھر کیوں کہا جاتا ہے بابا جی کا جنازہ پڑھا جائے گا اور جنازے میں دعا کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا وحینا۔ مرا تو ہے ہی نہیں، مر گیا تو معاملہ ختم۔ وہاں بھی گستاخ بے ایمان ہو جاؤ گے اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ میت ہے۔ یہ تو مرا نہیں، یہ تو ٹرانسفر ہوا ہے، کرایہ دار تھا، گھر بدلا ہے۔ اس کی قبر سے وہی فائدہ جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ پوجا نہیں بابوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، تو اور کیا ہے؟ ارے مصطفیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، جہاں چھوڑا، سیدہ فاطمہ حسنین کی ماما، علی کی زوجہ، رسول کی لخت جگر، ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ کہا کرتی تھی جو غم میرے اوپر ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹ جاتا تو اندھا ہو جاتا، سورج کا نور ختم ہو جاتا، پہاڑوں پہ یہ غم ٹوٹتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پیارے حبیب کے پاس آئی آخری لمحات میں، کان میں کچھ کہا، رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کہا، مسکرانے لگ گئی۔ سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے مصطفیٰ کی لخت جگر روئی کیوں تھی، مسکرائی کیوں؟ کہا روئی اس لیے تھی، بابا نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں۔ یہ تمہارے فقیروں کو جو شان ہے، پیارے حبیب کی لخت جگر کیوں رو پڑی ہے سن کے؟ مسکرائی اس لیے تھی کہ بابا نے کہا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گی آ کے۔